بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بزرگان محترم، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آج کی مجلس کا عنوان آپ کو معلوم ہے۔ ہم سبوں کے لیے، خاص طور پر منگیر شہر کے اور مضافات کے باشندوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے شہر میں خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی کا سنگم ہے۔ جامعہ رحمانی کے ذریعے علم کی روشنی پھیلتی ہے اور خانقاہ رحمانی کے ذریعے اصلاح و تربیت کا کام ہوتا ہے۔ خانقاہ رحمانی کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ خانقاہ رحمانی نے مختلف موقع پر ملک کے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور خانقاہ رحمانی نے بہت ساری تحریکات کو جنم دیا ہے۔ اگر آپ ذرا پیچھے چلیے تو منگیر شہر، بھاگلپور اور اس زمانے کا سہرسہ، بیگوسرائے، کھگڑیا، جو اس زمانے میں منگیر ہی تھا، بھاگلپور ہی تھا، آج کی تاریخ میں حکومتی مصلحت کی بنیاد پر الگ الگ اضلاع بنا دیے گئے۔ عوام کو اس سے سہولت ملتی ہے، کاموں میں آسانی ہوتی ہے، لیکن منگیر جو بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا کتابوں کے اندر، تو معلوم ہوا کہ منگیر بہت بڑا ضلع تھا، بھاگلپور بہت بڑا ضلع تھا۔ آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہی منگیر اور بھاگلپور کا حلقہ ہے جو قادیانیت کی زد میں تھا، قادیانیت کی زد میں تھا۔ فتنہ قادیانیت نے منگیر میں بھی پاؤں پھیلایا، اپنی تحریک شروع کیا، اپنے مبلغین سے یہاں کام لینا شروع کیا اور بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر کے فتنہ ارتداد میں مبتلا کیا، دین اور اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پر جبکہ منگیر کے لوگ بھی اس فتنہ کے شکار ہو چکے تھے، آپ کی معلومات کے لیے میں بتاؤں کہ آج بھی ایک مسجد شادی پور روڈ میں قادیانیوں کی موجود ہے۔ جب وہ زمانہ اس فتنے کے ابتدا کا تھا تو اس موقع پر جامعہ رحمانی جہاں پر قائم ہے وہاں پر ایک بلڈنگ تھی نواب احمد اللہ خان صاحب کی۔ نواب احمد اللہ خان صاحب جو اعلیٰ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے منگیر کی صورتحال سے اپنے مرشد اعلیٰ حضرت
فضل رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع کیا اور اپنی خواہش ظاہر کیا کہ یہاں ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکے، قادیانیت کے فتنے کی گمراہی کو واضح کر سکے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کا صحیح رخ لوگوں کو بتا سکے۔ قادیانیت یہ ارتداد ہے، قادیانیت اسلام مخالف ہے، اس بات کو عوام کو سمجھانے اور بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو فتنہ قادیان میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فضل رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس درخواست پر توجہ دیا اور اپنے مریدین میں سے ایک لائق و فائق مرید جن کا نام محمد علی تھا، ان کا انتخاب کیا۔ یہ محمد علی جو مشہور ہے محمد علی مونگیری کے نام سے، آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ اصلاً وہ مونگیر کے نہیں تھے۔ مظفر نگر ضلع جو یو پی کا ایک ضلع ہے، کھٹولی نام کا ایک گاؤں، وہاں کا ایک قصبہ ایک گاؤں ہے، اصلاً وہ وہاں کے باشندہ تھے۔ کانپور میں رہائش تھی، کانپور میں اپنی تجارت تھی، اپنا پریس تھا اور بڑے عالم تھے۔ جو ندوۃ العلماء کا قیام جب ہوا تو اس قیام کا منصوبہ انہوں نے پیش کیا، انہوں نے علماء کی ایک تنظیم قائم کی اور پھر اسی تنظیم نے بعد میں ایک ادارے کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو دارالندوۃ العلماء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج کی تاریخ میں ملک کے چند مشہور اداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صرف قومی مدرسہ نہیں بلکہ وہ عالمی مدرسہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ دارالندوۃ العلماء کے پہلے ناظم قرار پائے۔ انہوں نے خدمت کیا، تعلیم کا ایک نیا نقشہ پیش کیا، ظاہری علوم، باطنی علوم، عصری علوم اور دینی علوم کا سنگم انہوں نے بنانا چاہا۔ چنانچہ ندوۃ العلماء کے نصاب کو اسی طرز پر انہوں نے مرتب کیا۔ آج ندوہ پوری دنیا کے اندر جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اپنی ایک مخصوص تعلیم کے نام پر مشہور ہے۔ بہرحال جس کا چرچا دوسرے عرب ممالک کے اندر بھی ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فارغین ملک کے مختلف حصے میں اور ہندوستان کے باہر بھی مختلف ممالک میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس ندوہ کے بانی اول حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو حضرت مولانا محمد علی مونگیری کو ان کے مرشد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بلایا، مونگیر کی صورتحال ان کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ تمہیں مونگیر جانا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر بلایا، محمد علی میں نے کہا تھا کہ مونگیر جانا ہے، تم نے کیا سوچا؟ مولانا محمد علی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا تھا مونگیر جانا ہے، میں جانے کو تیار ہوں، آپ فرمائیے کہ میں کب چلا جاؤں؟ چنانچہ مرشد کامل نے اپنے گھر سے ایک الگ چنا منگایا، دامن کھولو، دامن پھیلایا، ایک لب چنا انہوں نے حضرت مولانا محمد علی مونگیری کے دامن میں ڈال دیا اور فرمایا کہ لو یہ دنیا ہے، لو یہ دنیا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک پان لگایا۔ پان کھانا یہ علماء کا شعار رہا ہے، ہر زمانے میں پان کا شوق ہوا کرتا ہے اور علماء کی جماعت پان کا خاص شکل رکھا کرتی ہے۔
میں ایک موقع پر دربھنگہ چلا گیا اپنے استاد حضرت مولانا ظاہر صاحب کے گاؤں، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد جو ہے جب باہر نکلے تو اس وقت میرا اپنا حال یہ تھا کہ میں نوعمر تھا، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، دبلا پتلا تھا، لیکن میں فارغ تھا اور جامعہ رحمانی کا مدرس تھا۔ تو ہمارے ساتھ حضرت مولانا ظاہر صاحب کے ایک فرزند تھے، انہوں نے اس امام صاحب سے تعارف کرایا کہ یہ مولانا عبدالدیان خان صاحب ہیں، جامعہ رحمانی میں مدرس ہیں۔ اب انہوں نے پان کھلانا چاہا، میں نے پان کھانے سے انکار کر دیا، میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ تو ان کا سوال یہی تھا کہ آپ مولانا ہیں اور پان نہیں کھاتے؟ تو بہرحال پتہ چلا کہ علماء کے لیے پان کھانا بھی ایک ضروری حصہ ہے، بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ میں پان کھانے والوں کی مذمت نہیں کرتا، علماء پان کھایا کرتے ہیں، کھایا کریں، اچھی بات ہے، یہ ہر شخص کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا محمد منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے ایک پان لگایا، حضرت منگیری کو پان پیش کیا، لو یہ ایک پان اپنے منہ میں ڈالو، یہ عرفان کا پان ہے۔ چنا دامن میں ڈال کر کے فرمایا کہ لو یہ دنیا ہے، اور ایک پان کھلا کے فرمایا کہ لو یہ عرفان کا پان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت تک منگیری نہیں تھے، منگیر تشریف لے آئے۔ منگیر آنے کے بعد جناب نواب احمد اللہ خان صاحب نے ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا، ان کے پروگرام کے مطابق ان کے تعاون کے لیے باضابطہ سارا انتظام کیا۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے فتنے کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا، علماء کو جمع کیا۔ اس زمانے کے مشہور ترین علماء اس وقت جمع ہوئے، ہمارے سندھی بختیارپور علاقے کے حضرت ابوالقاسم صاحب کے والد حضرت مولانا غنیمت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خانقاہ رحمانی کے کتب خانے میں بھی کام کیا ہے، ان کے زمانے کی مرتب کتاب کردہ اور ان کا رجسٹر آج بھی موجود ہے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری جو مناظر اسلام کہلاتے تھے، ان کو انہوں نے بلایا۔ اس کے علاوہ اور دیگر باقی تجربہ کار علماء مختلف اضلاع سے، بہار کے مختلف اضلاع سے انہوں نے جمع کیا، ایک ٹیم تیار کیا، علماء کی ٹیم، جن کا کام یہ تھا کہ وہ قادیانیت کے فتنے کے سد باب کے لیے سوچیں، غور کریں، لکھیں۔ اور حضرت کا حکم یہ تھا کہ رد قادیانیت پر اتنا لکھو، اتنا لکھو، اتنا لکھو کہ اور اس کو اتنا شائع کرو کہ جب آدمی سو کر اٹھے تو اپنے سرحانے میں رد قادیانیت کی کتاب پائے۔ جب آدمی سو کر اٹھے تو اپنے سرحانے میں رد قادیانیت کی کتاب پائے۔ تو اس طریقے سے قادیانیت کے فتنے کا مقابلہ کیا گیا اور قادیانیت کا خاتمہ کیا گیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی منگیر میں کوئی قادیانی ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میرا تعارف ہر محلے سے اتنا نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ایک مسجد ہے جس میں کہ عنوان بھی لگا ہوا ہے، تالا لگا رہتا ہے، وہ آپ کے پڑوس میں ہے، محلے میں ہے۔ بہرحال تو فتنہ قادیانیت کو دفع کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد علی منگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحریک چلایا۔ سن 1901 عیسوی سے باضابطہ حضرت مولانا محمد علی منگیری کا قیام منگیر ہی ہو گیا۔ پہلے تو کچھ دنوں تک کانپور منگیر آنا جانا رہا، اس کے بعد باضابطہ طور پر منگیر کا قیام ہو گیا، اور 1901 عیسوی سے خانقاہ رحمانی میں باضابطہ رہنے لگے اور خانقاہ رحمانی کی بنیاد پڑی اور تحریک جاری رہی، کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ سن 1927 عیسوی میں ایک مدرسے کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی، جو مدرسہ آج کی تاریخ میں جامعہ رحمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1927 میں مدرسہ قائم ہوا۔ جس طرح کے ہر مدرسے کا حال ہوتا ہے، چند بچے ہیں، ابتدائی بچے ہیں، ایک دو مدرس ہیں، اس طریقے سے مدرسہ شروع ہو گیا، اور ابھی ترقی کیا نہیں تھا، ابتدائی مرحلے میں تھا کہ سن 1934 عیسوی میں قیامت سے زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کا فوٹو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ زمانہ تو نہیں پایا،
لیکن ایک موقع پر 26 جنوری کے موقع پر اعلان ہوا پولو میدان میں کہ زلزلے کا نقشہ ٹاؤن ہال کے اندر سجایا گیا ہے، شائقین دیکھنا چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا ذوق طالب علم ہوتا ہے، چلو آج یہاں دیکھیں وہاں دیکھیں وہاں دیکھیں۔ تو بہرحال ٹاؤن ہال پہنچا۔ ٹاؤن ہال کی دیواروں میں چاروں جانب سے 1934 کے زلزلے کا نقشہ چسپاں کیا گیا تھا، وہ بھی ایک دیکھنے کی چیز تھی۔ بہرحال حکومت نے محفوظ کر رکھا ہے، ریکارڈ روم میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں گے۔ تو وہ نقشہ دیکھنے سے بھی رونقا کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں پر جو ہے دھواں نکل رہا ہے، کہیں پر جمال پور اسٹیشن پر 1000 کچری پڑی ہوئی ہے جس پہ مردے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے آگ لگ رہی ہے۔ اس طرح کا نقشہ 34 کا میں نے دیکھا۔ تو 1934 میں جامعہ رحمانی کی وہ عمارت جس میں مدرسہ مکتب شروع ہوا تھا وہ بھی منہدم ہو گیا اور نتیجتاً مدرسہ بند کر دینا پڑا۔ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے۔ پڑھ کر کے جب تشریف لائے فارغ ہو کر کے اور پھر باضابطہ پھر خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت مولانا محمد علی مغیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 27 میں ہو چکا تھا۔ ان کے بعد حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوئے اور ان کے بعد امیر شریعت حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہوئے اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1942 میں جامعہ رحمانی کو دوبارہ قائم فرمایا۔ جامعہ رحمانی کی نشست ثانیہ جو ہے 1942 میں، اور 1942 میں جامعہ رحمانی کے قیام کے بعد حضرت نے اپنی پوری توجہ جامعہ رحمانی کے بڑھانے پر ترقی پر رکھی، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا ننھا سا پودا جو 1927 میں روپا گیا تھا، جو کچھ عارضہ کی بنیاد پر بند ہو گیا، اس کو نئے سرے سے 1942 میں شروع کیا گیا اور اس پر محنت کی گئی، اس میں پانی پٹایا گیا، اس میں کھاد ڈالا گیا۔ حضرت شیخ محمد اللہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری محنت جامعہ رحمانی کے لیے صرف کر دیا، یہاں تک کہ جامعہ رحمانی آج کی تاریخ میں ہندوستان کے چند بڑے اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1965 عیسوی سے باضابطہ دور حدیث شریف کی تعلیم ہوتی ہے اور عربی درسیات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تعلیم دی جاتی ہے اور خانقاہ رحمانی کے ذریعے سے تربیت کا ایک سنگم ہے۔ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی گویا کہ علوم ظاہری اور اصلاح باطن کا ایک سنگم ہے، جس طرح کے ندیوں کا سنگم ہوا کرتا ہے۔ گنگا اور جمنا کا سنگم دیکھنا ہو تو الہ آباد جا کر کے دیکھیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے گنگا اور بوڑھی گنڈک کا سنگم دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ آج نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ندی کا نقشہ ہی بدل چکا، اب بوڑھی گنڈک کا پانی گنگا میں آتا ہی نہیں ہے، وہ الگ کٹ کے ادھر چلا جا رہا ہے، یہ الگ کٹ کے الگ چلا رہا ہے۔ گنگا کا پانی گندا ہے، گدلا ہے، مٹیالہ ہے، اور بوڑھی گنڈک کا پانی بالکل کنچن اور صاف ستھرا ہے۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا، جامعہ رحمانی میں رہتی ہے، مجھے 45 سال ہو رہے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ کھگڑیا میں مانسی میں جہاز پکڑ کے یہاں آیا کرتا تھا، 4 گھنٹے جہاز میں لگتے تھے، ہم لوگ بچھونا بچھا کے سو جاتے تھے۔ کھگڑیا پل کے پاس سے اسٹیمر کھلتا تھا اور کچھ دور سفر کرنے کے بعد پھر ترچھا ہوتا تھا، گنگا میں گھستا تھا۔ دونوں کا بہترین فرق میں نے دیکھا کہ ادھر کا پانی ایسے کم لکیر کھینچی ہوئی ہے، وہ پانی صاف ستھرا ہے، یہ پانی جو ہے گندا ہے، اور دونوں پانی آپس میں معانقہ کر کے الگ الگ بہ رہا، وہ ہے گنگا اور بوڑھی گنڈک کا سنگم۔ میں کہوں آپ کو کہ جامعہ رحمانی میں علم کا اور تربیت کا سنگم ہے۔ ایک طرف جامعہ رحمانی کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، علماء کرام حدیث کی قرآن کی تفسیر اور میں وضاحت میں لگے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف خانقاہ رحمانی میں اصلاح و تربیت کا کام ہوتا ہے۔ ہزاروں نہیں اب لاکھوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اور پھر بعد میں حضرت امیر شیخ محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور آپ کے بعد حضرت مولانا محمد علی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حلقہ ارادت بہت وسیع ہوا، حلقہ ارادت بہت وسیع ہوا۔
لاکھوں مردین خانقاہ رحمانی کے ہیں جو خانقاہ رحمانی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی اصلاح باطن کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو علم کا سنگم اور تربیت اور اصلاح کا سنگم ہم کو جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی میں نظر آتا ہے۔ اور خانقاہ رحمانی نے ملک کے اندر مختلف طرح کی تحریک پیش کیا۔ جب اسلامی قانون پر مختلف جہت سے حملہ کرنے کی کوشش کی جانے لگی، حکومت کی غلط پالیسی سامنے آئی، تو ایسے موقع پر مسلم پرسنل بورڈ کا قیام ہوا۔ 1972 میں ایک میٹنگ ہوئی اور پھر 1973 میں بورڈ کا قیام ہوا، اور پھر اس بورڈ کے بانی حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ البتہ پہلی مجلس میٹنگ وغیرہ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی شریک ہوئے، دارالدیوبند میں میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد بورڈ کا قیام ہوا۔ اور اس بورڈ کا بنیادی منصوبہ ہے اسلام کی حفاظت، اسلام کے قوانین کی حفاظت، اسلامی قانون پر آنے والے کسی آنچ کو روکنا، قانونی گرفت کرنا اور آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنا، اپنے موقف کو ظاہر کرنا، حکومت کی غلط پالیسی کو رد کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ مسلم پرسنل بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری اور بانی حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات تک پوری محنت کی، پوری کوشش کی، اور ایسا لگتا تھا کہ اس زمانے میں بورڈ ایک بورڈ ہے اور لگتا تھا کہ بورڈ کا بھی کچھ کام ہے جو ہو رہا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اٹھتی رہیں، ان کا جواب دیا جاتا رہا، حکومت سے گفتگو ہوتی رہی، مقابلہ کیا جاتا رہا، اور اسلامی قانون کو بچانے کی، حفاظت کرنے کی، جمہوری قانون کے روشنی میں بچانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اور امام شریعہ کے امیر کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ سب خانقاہ رحمانی کی خدمات ہیں۔ خانقاہ رحمانی نے امام شریعہ کو ترقی دے کر کے آسمان تک پہنچایا۔ حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب متفق امیر شریعت منتخب ہوئے، رحمانیہ سپورٹ دربھنگہ میں اجلاس ہوا تھا، اور متفق طور پر سب لوگوں نے آپ کو امیر شریعت چن لیا۔ اس وقت جب امیر شریعت کو بنے تھے تو امام شریعہ کا اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ ایک کرائے کے کمرے میں ایک ہی چٹائی پر بیٹھ کر کے مفتی صاحب، قاری صاحب سب کام کیا کرتے تھے۔ ایک کرسی دستیاب نہیں تھی، ایک کمرے میں چٹائی پر لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ قاری صاحب بھی قضا کا کام اسی کمرے میں کر رہے ہیں، مفتی صاحب بھی قضا کا کام اسی کمرے میں کر رہے ہیں، دفتر نظامت کے افراد بھی اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے سنا اپنے بڑوں سے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب امیر شریعت منتخب ہوئے تو اس وقت امام شریعہ کے خزانے میں صرف 36 روپیہ تھا۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، صرف 36 روپیہ تھا، لیکن آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر شریعت نے جو جاں پہچانی سے کام کیا ہے، پورے ملک میں امام شریعہ کو جو انہوں نے متعارف کرایا ہے، جو اس کی پہچان کرایا ہے، اور امام شریعہ کے کاموں کو اس انداز سے پھیلایا ہے کہ امام شریعہ کا کام بھی پھیلتا چلا گیا، اور آج کی تاریخ میں اس کے کام کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم شمار کرانا چاہیں تو نہیں کرا سکتے ہیں۔ جو لوگ امام شریعہ کے اسٹاف اور کارکن ہیں اور اس کے مبلغین ہیں، جو یہاں وہاں پروگرام میں کہیں جاتے ہیں، امام شریعہ کے خدمات کو بیان کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ لمبا سلسلہ ہے۔ چونکہ ہم لوگ باضابطہ طور پر وہاں نہیں ہیں تو پورے طور پر اس پر حاوی بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک لمبے عرصے سے جامع رحمانی میں رہنے کے نتیجے میں اور ہمارے شریعہ سے تعلق کے نتیجے میں اتنی معلومات تو ضرور ہے کہ ہمارا شریعہ نے اپنے دائرے کو پھیلایا اس طور پر کہ ہر ضلع میں، ہر بلاک میں دارالقضا کا قیام کیا، مخصوص جگہوں پہ ہر ضلع میں دارالفتہ کا قیام کیا۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، آفت ناگہانی ہو یا دشمنوں کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہو اور موقع ہو عوام کو سہولت پہنچانے کا، ریلیف پہنچانے کا، تو ایسے موقع پر ہمارا شریعہ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔ بلکہ ہمارا شریعہ نے تو ایسے افراد جن کا گھر لٹ گیا، مکان منہدم ہو گیا، رہنے کا ٹھکانہ نہیں رہا، کہ ہمارا شریعہ نے باضابطہ
कॉलोनी बना करके गरीबों को वक्त किया है और दिया। आप चले जाइए झाझा और देखिए वहाँ के वीडियो और पूछिए वहाँ के लोगों से कि हमारे शरिया ने बाकायदा पूरी कॉलोनी बना करके गुरबा को बसाया है। और जब कभी कोई मौका होता है सैलाब का, कोसी नदी में पानी का चढ़ाव होता है, नतीजतन सहरसा जिला, समस्तीपुर जिला, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा, ये सब सैलाब की जद में आ जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सामान गायब हो गया, गल्ला खत्म हो गया, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने का सामान नहीं है। ऐसे मौके पर इमाम शरिया की टीम फौरन आगे बढ़ती है और फौरन आगे बढ़ के उसको हर तरह का सामान जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब इमाम शरिया की टीम उसको फराहम करती है। और इस सिलसिले में पूरे मुल्क से ताउन हासिल किया जाता है। फौरन इमाम शरिया की अपील पर पूरा मुल्क मुतवज्जे होता है और पूरा मुल्क इमाम शरिया की मदद करता है। और इमाम शरिया के जिम्मेदार अमीर शरीयत की हिदायत पर इलाके इलाकों में, गाँव में जा करके लोगों को सहूलत पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उनकी ज़रूरत जैसी भी है उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। इसके अलावा हमारा शरिया ने मुख्तलिफ मौके पर, और जब आप और गहराई में जाएंगे खुद आप मुंगेर की मिसाल लीजिए। मेरे पास जो है, मैं खानका में रहता हूँ, तो हजरतगंज महल्ले की औरतें आती हैं दस्तखत कराने के लिए। हमारे शरिया में वजीफा बेबगान का भी एक शोबा है। रोज़ाना तो वजीफा जो है वहाँ जाने वालों को, ज़रूरतमंदों को, दरख्वास्त देने वालों को वजीफा दिया ही जाता है। तालिब इल्मों को वजीफा दिया जाता है, स्कूल कॉलेज के तालिब इल्मों को वजीफा दिया जाता है। लेकिन बेवाएँ अपनी दरख्वास्त वहाँ पेश करती हैं तो बेवाओं के लिए माहाना वजीफा मुतय्यन हो जाता है और हर महीने उसके पास रकम आती है। मैं इसका गवाह हूँ इस तौर पर भी कि 10 दरख्वास्त पर मैंने दस्तखत किया। हमारे शरिया के जिम्मेदार कहते हैं कि हर मुंगेर की अगर दरख्वास्त है तो खानका रहमानी के काजी से, मुफ्ती से या वहाँ के किसी मौलवी से दस्तखत करा करके भेजो। हम लोगों को इसकी नौबत आती रहती है। हजरतगंज महल्ले की औरतें दरख्वास्त पेश करती हैं और हम लोग उस दरख्वास्त को आगे बढ़ाते हैं। एक दस्तखत कर दिया और उसका काम बन गया। तो मुख्तलिफ जहत से इमारत शरिया ने काम किया और कोशिश की है। आज की तारीख में कहाँ वो 36 रुपया जब अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने जब अमीर शरीयत होने के यहाँ पे जिम्मेदारी संभाला तो खजाने में 36 रुपया था। लेकिन आपको मालूम है कि हजरत अमीर शरीयत के इंतकाल के मौके पर लाखों की इमारत, लाखों ही नहीं बल्कि कहिए करोड़ों की इमारत और फिर उसके मुख्तलिफ शहरों में उसका सेंटर, मेडिकल सेंटर, IIT सेंटर या जिसकी बिल्डिंग है, जिसके स्टाफ, जिसके कारकुनान या उसके अलावा खुद पटना में रहते हुए वहाँ वो टेक्निकल सेंटर, मिन्नतुल्लाह टेक्निकल सेंटर और मौलाना सज्जाद हॉस्पिटल, ये सारी खिदमत का एक लंबा दायरा है जो हमारा शरिया अंजाम दे रही है। ज़रा सा गौर कीजिएगा कि एक नन्हे से पौधे को पानी पटाकर, खाद देकर, तरक्की देकर, घास निकालकर जो ऊपर बड़ कनावर दरख्त बनाया है, तो जिस बाप ने, जिस दादा ने उसको इतना बड़ा मजबूत कनावर दरख्त बनाया, बचपन से पोस करके जवान किया और जिसके बेटे ने उसकी तरक्की में अपना खून पसीना एक किया और अपनी सारी जिंदगी उसमें वक्त कर दिया, तो क्या आज की तारीख में उस नस्ल का जो पोता है तो क्या वो उसको तनज़्ज़ुली में ले जाएगा या वो अपने बाप दादा के किए हुए कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? आपको मैं बताऊं, अभी हजरत के इस्तिकबाल में ये जलसा किया गया है। हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अजहरी साहब अभी अमीर शरीयत मुंतखब हुए हैं। मैं इस तरफ कुछ नहीं गुफ्तगू करूँगा कि आखिर ये कैसे मुंतखब हो गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हकदार को हक मिला है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हकदार को हक मिला है। हजरत मिन्नतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा, उनकी मेहनत, उनकी जाँफशानी, और बाद में हजरत मौलाना वली रहमानी साहब की मेहनत के ज़रिए वो तरक्की जितना किया, तो क्या आज उनका बेटा जो खानका रहमानी का सज्जादा नशी है और अब इमाम शरिया का जिम्मेदार बन चुका है, शरीयत हो चुका है, तो क्या वो उसमें फुट करेगा या उसको तरक्की देगा, आगे ले जाएगा? आप लोग आपकी क्या राय है? तो आज
آپ حضرات حضرت کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، انہیں کے اس کے لیے استقبالیہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، صرف تشہیر حضور کے لیے کہ آپ لوگ اکتا رہے تھے تو ظفر صاحب نے مجھ کو حکم دیا کہ کچھ منٹ جو ہے آپ جو ہے سما خراشی کیجیے، تو بہرحال چند باتیں جو موقع کی مناسبت سے میں مناسب